السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہمت کی سزا۔ زرقانی شرح موطا امام مالک میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری عورت اسے غسل دینے لگی۔ جو عورت غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ تو غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ جاتا ہے، کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر میت اس کے ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے بی بی جلدی کرو، جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے، ایک مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، اب کیا کیا جائے؟ وہ رائے دیتا ہے کہ چھری کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے کہ ہم تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیتے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا فلاں مولوی صاحب کے پاس چلیں، اس سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئے، گرمی بھی تھی دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی، گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں۔ وہاں گئے، کیا فتویٰ ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی القضات کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت ایک عورت مری ہوئی تھی، دوسری عورت اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن گزر گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے ان سے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگی میں نے اتنا کہا تھا کہ اس مرنے والی عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بی بی جو تو نے تہمت لگائی کیا اس کے 4 چشم دید گواہ تیرے پاس ہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ پھر فرمایا کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، سورہ نور۔ ترجمہ، جو عورتوں پر ناجائز الزام لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضاء حکم کرتا ہوں جلادو اسے مارنا شروع کرو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے لگ گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا، جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔
اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے اوپر تہمت یا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اس عورت نے اس فوت ہونے والی عورت کے اوپر جب الزام لگایا تو اس کا ہاتھ اس کے ساتھ ہی چمٹا رہا، حتیٰ کہ جب تک اس کو 80 کوڑے نہیں لگائے گئے اس وقت تک اس کا ہاتھ جدا نہیں ہوا۔ آج ہماری ہر مجلس، ہر محفل تہمت اور غیبت سے بری ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔